بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ تہجد پڑھنے والوں کی زندگی میں معجزے کیسے ہوتے ہیں، تہجد پڑھنے والے ضرور دیکھیں۔ آسمانی خزانوں کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ محترم عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل عبادت ہے، قریب ہے کہ تمہارے رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ تہجد اللہ کے خاص بندوں کا معمول ہوتا ہے۔ آج ہم ان خوش نصیب لوگوں کی زندگی کے بارے میں جان رہے ہیں جو روزانہ اپنے بستروں کی نرمی چھوڑ کر دنیا کے شور سے کنارہ کش ہو کر اپنے خالق و مالک کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان کی زندگی میں کیسے کیسے معجزات رونما فرماتے ہیں۔ یہ محض داستان یا کہانیاں نہیں بلکہ وہ حقائق ہیں جو ہر روز کروڑوں لوگوں کی زندگی میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ سلف صالحین نے تہجد کو اولیاء اللہ کی فیکٹری کا نام دیا ہے۔ یہ محض ایک نفل نماز نہیں بلکہ ایک روحانی معاہدہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان گہری محبت اور یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس وقت جب ساری دنیا گہری نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، عرش کا مالک اپنی شان کے لائق ندا دیتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ اس وقت جب جو شخص اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے وہ دنیا و آخرت کے تمام خزانوں کی چابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اس گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات نہایت ضروری ہے۔ تہجد کی چابی جس دروازے سے گزر کر خزانوں تک پہنچتی ہے وہ دروازہ فرض نماز کا ہے۔ بلا شبہ تہجد کی فضیلت بے پناہ ہے، مگر اگر کوئی شخص تہجد تو پڑھے لیکن فرض نمازوں میں سستی برتے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی محل کے اندر جانے کی کوشش کرے مگر بنیادی دروازے کو ہی نظر انداز کر دے۔ اسلام میں فرض نماز سب سے زیادہ اہم ہے۔ تہجد نفل ہے اور نفل اسی وقت مقبول ہوتے ہیں جب فرض ادا کیے جائیں۔ جان بوجھ کر فرض چھوڑنا شدید گناہ ہے، بلکہ بعض احادیث میں اسے کفر کے قریب قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اللہ کی ذمہ داری اس سے بری ہے، لہذا تہجد کا حقیقی اجر صرف اسی بندے کو ملتا ہے جو فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کا حکم دیا کیونکہ یہ نماز کے بعد دین کا سب سے بڑا ستون ہے۔ یہی فرض نمازیں بندے کو تہجد کی روحانی بلندیوں کے لیے تیار کرتی ہیں۔ ایک متوازن مسلمان کی زندگی میں فرض نماز ہی بنیاد ہے جس پر تہجد کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کو مضبوطی سے تھامے بغیر تہجد کی معجزات کی توقع رکھنا محض خالی خیامی ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ روزانہ تہجد پڑھنے والوں کی زندگی میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تمام روحانی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی ذہنی تناؤ، ڈپریشن یا اندرونی بے چینی کا شکار ہے، لیکن تہجد کا وقت وہ خاص لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے سب کچھ کھول کر رکھ دیتا ہے، گر گراتا ہے، روتا ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ یہ عمل در حقیقت روح کا تزکیہ ہے۔ یہ وہ روحانی واشنگ مشین ہے جہاں دنیا کی تمام گندگی اور پریشانیاں دھل جاتی ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر تمام بوجھ اللہ کے سپرد کر دینے کے نتیجے میں دل کو وہ سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے جو کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ در حقیقت سکینہ کا نزول ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص ذکر کرنے والوں پر نازل فرماتا ہے۔ دوسرا بڑا معجزہ دنیاوی مسائل کا خاتمہ۔ زندگی کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کوئی رزق کی تنگی میں، کوئی اولاد کے غم میں، کوئی قرض کے بوجھ تلے، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ تہجد گزار جانتا ہے کہ اس کے مسائل کی ڈوریاں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ حاجتیں کسی طاقتور انسان کے سامنے نہیں بلکہ طاقتوں کے مالک کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میں
میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جتنا بڑا حسن گمان رکھو گے اتنا ہی اللہ بڑا کرم فرمائے گا۔ آخری پہر میں سچے دل سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ناممکن نظر آنے والے کام تہجد کی برکت سے ممکن ہو گئے، قرض خود بخود ادا ہو گئے، غیبی روزگار کے دروازے کھل گئے، مقدمات میں اچانک کامیابی مل گئی۔ یہ سب اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے خاطر اپنا آرام چھوڑے گا میں اسے وہ آرام دوں گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تیسرا معجزہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام اس قدر فرماتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، پھر اتنی مشقت کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ تہجد صرف حاجت روائی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں بھی تہجد سے بھری پڑی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان بھی بھاگتا تھا مگر تہجد میں ایک عام عابد کی طرح روتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ چوتھا معجزہ جسمانی صحت اور وقت میں برکت۔ جدید سائنس بھی مانتی ہے کہ تہجد کے وقت اٹھنا، وضو کرنا، سجدے کرنا دماغ کو زیادہ آکسیجن ملتا ہے، تناؤ کا خاتمہ، یہ سب جسمانی صحت کے لیے بہترین ہے۔ کتنے ہی مریض ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیے مگر تہجد اور دعاؤں کی برکت سے شفا یاب ہو گئے۔ اور وقت میں برکت، تہجد گزار کے 24 گھنٹوں میں اللہ ایسی وسعت ڈال دیتا ہے کہ دوسرے کہتے ہیں تمہارے پاس وقت کہاں سے آتا ہے۔ پانچواں معجزہ فراست ایمانی، لوگوں کے دلوں میں محبت، علم و حکمت میں اضافہ، تقدیر کا انقلاب۔ آخر میں نچوڑ، تہجد کے معجزات 3 بڑی صورتوں میں آتے ہیں: قلبی سکون اور رب سے گہرا تعلق، تقدیر کا انقلاب یعنی دعا سے تقدیر بدلتا ہے، برکت، غیبی رزق اور غیر متوقع مدد۔ آسمانی خزانوں کی کنجی کا اصل راز یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور محبت حاصل کرنا۔ اے ایمان والو، آج ہی عہد کریں کہ آج رات سے تہجد شروع کریں گے، کم از کم 2 رکعت آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ وسعت رزق کے لیے اللہ کا اسم مبارک یا واسع کثرت سے پڑھیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ مزید لوگ اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہوں۔ اے اللہ، ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں شامل فرما، ہماری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا اور ہمیں رات دن عدل کے ساتھ قائم رہنے والوں میں بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔